نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من شر حاسد اذا حسد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت معزز و محتشم حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بےحد و بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے اس گھر کے اندر آنے کی اور اس کے پیاروں کا ذکر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھیے گا آج ہمارا موضوع جو ہے وہ حسد ہے۔ حسد کا معنی جلنا اور کڑنا ہے۔ حسد کی تعریف اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ فلاں شخص کو یہ شے مل گئی، فلاں شخص کو یہ نعمت مل گئی، فلاں شخص کو حسن مل گیا، فلاں شخص کو علم مل گیا، فلاں شخص کو مال مل گیا، فلاں شخص کو کوٹھی مل گئی، فلاں شخص کو گاڑی مل گئی، فلاں شخص کو عہدہ مل گیا۔ یہ اس کو کیوں مل گیا؟ یہ تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ یعنی حسد کرنے والا بندہ جلتا اور کڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے حسد کا آغاز اب نہیں ہوا۔ کائنات کے اندر روئے زمین پر اور عرش بری پر جو سب سے پہلے گناہ ہوا جس سے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوئی وہ حسد ہوا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم عطا فرمایا میرے آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ حسد۔ ابلیس کہنے لگا یا باری تعالیٰ تو نے مجھے نار سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ بلند ہوتی ہے، آگ عرفہ ہوتی ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی پس ہوتی ہے، ایک اللہ پس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ میں اسے اعلیٰ ہوں۔ یہ نہیں دیکھا کہ آدم کا بھی آقا اللہ ہے، آدم کا بھی خالق اللہ ہے، میرا بھی خالق اللہ ہے، میرا خالق مجھے حکم عطا فرما رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کر، لیکن حسد کر بیٹھا۔ آدم کی عزت راس نہ آئی۔ پھر آگے بڑھیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ایک بات کو لے کر اس کو بریف کروں۔ آگے بڑھیں، دنیا کے اوپر روئے زمین کے اوپر جو پہلی رب کی نافرمانی ہوئی وہ بھی حسد کی بنا پر تھی۔ تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا، اشارہ کرتا چلا جاؤں گا۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا۔ وجہ کیا تھی؟ حسد تھا۔ حابیل کا کیا گناہ تھا؟ حابیل نے کیا قابیل کی کوئی ناراضگی کی تھی؟ اس کا کوئی مال کھایا تھا؟ اس کو کوئی نقصان پہنچایا تھا؟ اس کو کوئی گالی دی تھی؟ نہ کوئی گناہ نہیں تھا سوائے حسد کے۔ تفصیل نہیں جانا چاہتا۔ جس کے ساتھ حابیل کا نکاح ہونے والا تھا وہ لڑکی زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ بھی تفصیل ہے کہ بہنوں کا اور کیسے نکاح ہوتا تھا، تفصیل نہیں، تو وقت نہیں ہے۔ حسد کر بیٹھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ وجہ کیا تھی؟ حسد تھا کہ باپ یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، ہم ایک ٹیم ہے، ہم زیادہ ہیں، باپ کی عقل کا پردہ پڑ گیا ہے، یہ یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ حسد کی بنا پر کنویں میں جا بیٹھ پھینک دیا۔ یہود نے کیوں حضور علیہ السلام کا انکار کیا؟ یہود جب بھی کسی کے ساتھ جنگ کیا کرتے تو کہا کرتے ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے، ہم اس رسول اور نبی کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن جب آقا دو جہاں سرور کائنات آمنہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی انکار کر بیٹھے، کہنے لگے جتنے بھی انبیاء رسول آئے تھے وہ ہمارے دادا اسحاق علیہ السلام سے آئے تھے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آ گئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ حسد کر بیٹھے۔ اسحاق سے ہوتے تو ماننے والے تھے، اسماعیل سے نبی آ گئے، انکار کر بیٹھے۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے کیوں انکار کیا؟ وجہ کیا تھی؟ حسد۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کسی کو قرآن عطا فرماتا، اپنا محبوب بناتا، اپنا نبی بناتا، تو قریش کے کسی سردار کو بناتا؟ اس محمد در یتیم کو رب نے قرآن عطا کر دیا، یہ تو لوگوں کی بھیڑوں بکریوں کو چرانے والا تھا، اجرت پر محنت مزدوری کرنے والا تھا۔ رب کو مکے کا کو قریش کو سردار نظر نہیں آیا؟
کہ اس کو نبوت عطا کرتا، اس کو قرآن عطا کرتا، نہ ماننا، انکار کر بیٹھے۔ وجہ کیا تھی؟ حسد۔ ابو جہل انکار کر بیٹھا، وجہ کیا تھی؟ حسد۔ مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، آپ فرماتے ہیں میرے ایمان لانے کی وجہ ابو جہل بنا۔ صحابہ نے پوچھا مغیرہ وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ میں ابو جہل کا دوست تھا، جب بھی مکہ آتا ابو جہل کے پاس ٹھہرتا، میرا اٹھنا بیٹھنا تھا ابو جہل کے ساتھ، یاری دوستی تھی۔ ایک دفعہ میں ابو جہل کے ساتھ سفر کر رہا تھا، آگے تو جہاں سرور کائنات امن اگلا صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کے ابو جہل کو اسلام کا پیغام پہنچایا اور کہا یہ حق ہے، سچ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا یہ بیان ہے، یہ فرمان ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر مجھے علم ہو جائے کہ تو سچا ہے تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں۔ جب حضور علیہ السلام نے دین کا پیغام پہنچایا، اس نے اتنی بات کی، انکار کر دیا، حضور چلے گئے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں جب آپ چلے گئے تو ابو جہل کہنے لگا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمد سچا ہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے پھر تم کیوں نہیں ایمان لاتے، کیوں نہیں اس بات کو تسلیم کرتے، سچ کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ کہنے لگا میں مکے کا سردار ہوں، لوگ میرے پاس فیصلے کروانے آتے ہیں، میں مکے کا چودھری ہوں، وڈیرا ہوں، اگر میں محمد کو تسلیم کر بیٹھوں تو سارے فیصلے تو محمد کے پاس چلے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ابو جہل کو بھی اپنے فیصلوں کے لیے، اپنے معاملات کے لیے محمد کے پاس جانا پڑے گا۔ تو وجہ کیا بنی انکار کی؟ حسد۔ تو یاد رکھیے حسد بہت بڑا گناہ ہے، اور حاسد اپنی نیکیوں کو ختم کر بیٹھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسد ایک اسطرہ ہے، مگر یہ وہ اسطرہ نہیں ہے جو سر پر چلائیں تو بالوں کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ حسد وہ اسطرہ ہے جس دل کے اندر آ جاتا ہے اللہ رب العزت کا جو ایمان ہے اس دل سے نکل جاتا ہے، یہ ایمان کو موڑ دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دل کے اندر دو چیزیں کبھی نہیں رہ سکتی، ایمان یا حسد۔ اگر دل کے اندر ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا، اگر دل کے اندر حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہو سکتا۔ کل بھی بات ہو رہی تھی کہ جو کینہ پرور شخص ہے وہ چاہے لیلۃ القدر ہو، چاہے ماہ مقدس رمضان المبارک ہو، چاہے شب برات ہو، جتنی بڑی بڑی عبادت کی اور ریاضت کی اور فضل کی اور کرم کی انعام کی راتیں ہیں اور مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر، ان بابرکت گھڑیوں کے اندر بھی جو کینہ پرور ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اب جتنے مرضی روزے رکھ لے، ساری ساری رات مسلے پر گزار لے، سارا دن روزہ رکھے، رب کی عبادت اور ریاضت کرے، مگر جو کینہ پرور شخص ہے، جو دوسروں کی نفرت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس شخص کی کبھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ سچی پکی اور سچی توبہ نہ کر لے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری عام نظر آتی ہے، ہم ہر بندے سے حسد کرتے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے جو حسد کی میں نے آسان سی تاریخ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا۔ اب دیکھیں ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے۔ اگر کسی کو صحت ملی ہے تو اللہ نے عطا کی ہے، اگر کسی کو مال ملا ہے تو اللہ نے عطا کیا ہے، اگر کسی کو حسن ملا ہے تو اللہ نے عطا کیا ہے، اگر کسی کو علم ملا ہے تو اللہ نے عطا کیا ہے، اگر کسی کو اولاد ملی ہے تو اللہ نے عطا کیا ہے، اگر کسی کو گاڑی ملی ہے تو اللہ نے عطا کی ہے، اگر کسی کو بنگلہ کوٹھی ملی ہے اللہ نے عطا کی ہے، اگر کسی کو منصب ملا ہے اللہ نے عطا کیا ہے، اگر کسی کو بینک بیلنس ملا ہے اللہ نے عطا کیا ہے۔ ارے ہر شے کا خالق اور مالک اللہ رب العزت کی یاد ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ ہر شے کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ حاسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے کسے نہیں ملنا چاہیے تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد کرنے والے کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، ایاکم الحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ اور اب قرآن میں کہتا ہے من شر حاسد اذا حسد، کہ میں پناہ مانگتا ہوں حاسد سے، اس کے حسد سے۔ اور آپ کے حبیب نے فرمایا ایاکم الحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد، بے شک حسد، یاکل الحسنات، وہ کھا جاتا ہے نیکیوں کو، کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ نے ساری رات عبادت کی، سارا دن روزہ رکھا،
بڑی خیرات کی، بڑے صدقات کیے، بڑی سخاوت کی، لیکن دل کے اندر حسد ہے، یاد رکھیے آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، آپ کی ساری نیکیاں حسد لے اڑے گا۔ اس طرح آگ کچھ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح حسد بندے کی نیکیوں کو کھا جایا کرتا ہے۔ آج ہر بندہ اس اللہ ماشاءاللہ اس بیماری کے اندر مبتلا نظر آتا ہے۔ کسی کے پاس مال آ جائے کہتا ہے کل تے تکے کھانا پھردا سی، کل اجے ریڑھی لاندا پھردا سی، ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹੁੱਕਾ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੋਂ आ गए ने? یہ بات سوچ کے وہ جلتا اور اڑتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، رب کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ رزق جو ہے، یہ جو مال ہے، یہ دولت ہے، نہ یہ بندے کی شکل پر ہے کہ بندہ بڑا سونا ہوئے تو مال بڑا آندہ، نہ یہ بندے کے علم پر ہے کہ بندہ پڑھے چوکھا ہوئے تو پھر زیادہ رزق آمدہ ہے، نہ، اور نہ ہی یہ بندے کی ذہانت پر ہے کہ بندہ بڑا ذہین ہوئے تو پھر مال چوکھا آمدہ ہے، بندے کو کانا کوٹھیاں بنگلے بینک بیلنس سام بات نہ۔ یہ جو رزق ہے، رب کا فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے۔ بڑے آپ نے خوبصورت حسین و جمیل دیکھے ہوں گے، بڑے آپ نے پی ایچ ڈی ہولڈرز دیکھے ہوں گے، بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھے ہوں گے، بڑے آپ نے ذہین و فتین اشخاص دیکھے ہوں گے، ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوگی، اور بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ کالے ظاہری طور پر حقیر ہوں گے، انگوٹھا چھاپ ہوں گے، نام بھی نہیں لکھ سکتے ہوں گے، لیکن وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر اور بڑے بڑے محلات کے اندر رہ رہے ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ان کے متحد کام کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رب کا فضل ہے۔ اگر وہ بندہ یہ سارا کچھ ملنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو، یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا کا مال آ گیا تو رب کو بھول گیا، شراب زنا اور ساری چیزوں کے اندر مبتلا ہو گیا، پھر یہ رب کا فضل نہیں ہوگا، پھر یہ رب کا امتحان ہوگا، اور اس کے لیے ایک سزا ہوگی جس کا اس کو حساب دینا ہوگا۔ تو یاد رکھیے حسد کا الٹ ہے رشک، رشک کی اجازت ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں میں اپنی بات کو بریف کروں، میں نے 10 منٹ کے اندر کوشش کرنی، میرے 10 منٹ ہو گئے ہوں گے۔ تو رشک جو ہے یہ جائز ہے۔ رشک کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اپنے دوسرے بھائی کے پاس رب کی کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہر شے کا عطا کرنے والا اللہ ہے، اللہ رب العزت میرے بھائی کو اور عطا فرمائے، اس کی نعمت کے اندر اور اضافہ فرمائے، اس کو اور اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے، دینے والا تو اللہ ہے۔ یا باری تعالیٰ اس کے رزق کے اندر، علم کے اندر، عمل کے اندر، اولاد کے اندر، کاروبار کے اندر، گھر کے اندر، صحت کے اندر خیر و برکت عطا فرما، دینے والا تو ہے، قادر تو ہے، مجھے بھی یہ ساری چیزیں عطا فرما، تیرے خزانہ میں کون سی کمی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر کل جہاں کو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لوگوں کو ان کی تمام تر جائز خواہشات، تمام تر خواہشات عطا کر دے، جو جس کی جو خواہش ہے سبھی کچھ عطا کر دے، تو رب کے خزانے کے اندر اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی کہ سمندر کے پانی سے، سوئی کے ناکے سے پانی کا قطرہ نکال لینے سے سمندر کے پانی کے اندر کسی شے کی تھوڑ، کسی شے کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح رب اپنی مخلوق کی تمام حاجات کو، تمام خواہشات کو پورا کر دے تو رب کے خزانوں کے اندر کسی شے کی کمی نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ رشک جو ہے یہ جائز ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ رشک کرنے والا ہے، آپ کسی کے پاس رب کی کوئی نعمت دیکھتے ہیں، صحت دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، اولاد دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، گھر بار دیکھتے ہیں، تو آپ کے دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہوں گے یا باری تعالیٰ اس کی ان نعمتوں کے اندر اضافہ فرما اور مجھے بھی عطا فرما، یہ رشک ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو بندہ کسی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میرے بھائی کو صحت عطا فرما دے، میرے بھائی کو اور مال عطا کر دے، تنگ دست ہے یا رب العالمین اس کو اچھا کاروبار عطا کر دے، جب بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، کائنات کہ والی آقا دو جہاں سرور کائنات آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کسی دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس شخص کے لیے اللہ کا نورانی فرشتہ دعا کرتا ہے یا باری تعالیٰ جو یہ بندہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کے بھائی کو عطا کرنے سے پہلے مانگنے والے کو عطا کر دے۔ آپ کسی کے لیے دولت مانگیں گے، کسی کے لیے رزق مانگیں گے، کسی کے لیے خیر مانگیں گے، فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا کہ ربا پہلا اینو دے تجھے نو بعد چ دے۔ کسی کے لیے مانگیں گے رب آپ کو بھی عطا کر دے گا۔
अगर किसी के लिए बुरा चाहेंगे, हसद करेंगे, जलेंगे, कुड़ेंगे, कुछ नहीं किसी का बिगाड़ सकेंगे, मगर अपनी नेकियां भी जाती रहेंगी और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर बैठेंगे और रब के रसूल की रहमत से दूर हो जाएंगे। और फिर जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएंगे और मगफिरत भी नहीं मिलेगी, आपके नेक अमाल का जो अजर है वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये वाहिद हासिद है जो अपना चेहरा बगाड़ लेता है, और वाहिद ये ऐसा जालिम है जिसकी शक्ल मजलूम जैसी होती है, अंदर ही अंदर जलता कुड़ता रहता है और अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। तो याद रखिए, इस बीमारी में आज इल्ला माशाल्लाह हम सभी मुब्तला हैं। हमसे किसी की इज्जत, किसी की शोहरत, किसी का मकाम, लोगों की किसी के लिए मोहब्बत ये बर्दाश्त नहीं होती। लोग तो इमाम से हसद करना शुरू हो जाते हैं, ले आए इधर चार वाह मनने वाले हो गए, वाह वाह की इज्जत करने वाले हो गए, नहीं ना कल सानू पूछे ना, मसला सदर ही परेशान हो जाता है, ओए कड्डो इनू कल सारे दे देना लग जाना, सानू किने पूछना है, ये तो पुठे लग गए हैं। हसद की बिना पर आए दिन लोग आयमा को तब्दील करते रहते हैं। तो किसी दिन 4 साल टिकटना दो, फिर हल्का भाव बढ़ जाएगा, सारी दिन मननी सानू तो किने पूछना इतने, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਣੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਦਾ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਸੱਲੁਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਸ ਬਣੇ ਆ। ते लोग हसद की वजह से बड़े बड़े मामलात करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं लोगों के ऊपर और लोगों की इज्जतों को रोंदते हैं, लोगों की पगड़ियों को उछालते हैं। याद रखिएगा, 4 दिन की ज़िंदगी है, मर जाना है, वक्त पता नहीं है। अगर आप दूसरों के लिए जाल बुनेंगे और प्रोपेगेंडे करेंगे और लोगों की तबाही और लोगों की इज्जत को उछालने की कोशिश करेंगे, कब्र में जाके हिसाब नहीं देना, इस वक्त मौत आ जानी है। तो हासद के बारे में तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया नहीं, जन्नत जाना ही नहीं, लेकिन जितनी मर्जी ला दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है हमें हसद जैसी लानत से बचकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तक़सीम पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तक़सीम पर राज़ी रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।